أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. یہ آیت نمبر 15 سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آیہ، یقیناً نشانیاں ہیں فی مسکنہم قوم سبا کی رہائش میں، ان کے کھنڈرات میں نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف. کلوا من رزق ربکم، ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق، اور واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ یہ شہر تھا. ورب غفور، اور رب تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت بینہ سے پہلے، اور یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو خاص طور پر مضمون تھا وہ آخرت کے دلائل تھے، قیامت کے قیام کے دلائل، قیامت کو قائم کرنے کے دلائل کو ذکر فرمایا تھا. اور اس میں ایک بات یہ آئی تھی، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق. مشرکین آپس میں باتیں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہمیں تمہیں ایک آدمی بتاؤں جو یہ کہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد، ذرہ ذرہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، آؤ تمہیں ایک آدمی بتاؤں. اور وہ یہ کہہ کر اشارہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے یہ شاید مجنونوں والی باتیں کرتا ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے یہ؟ تو قیامت کے قائم کرنے پر پھر دلائل دیے اور پھر واقعہ سنایا حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا،
اللہ نے ان کو کتنے بڑے اختیارات دے رکھے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک کی توحید کو وہ ماننے والے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ یہاں ذکر فرمایا، قوم سبا کے حال۔ جو پاک پروردگار قیامت قائم کر کے آخرت میں عذاب، جزا اور سزا کے فیصلے نافذ کرے گا، وہ کبھی کبھی اس دنیا میں بھی عذاب کی شکلوں کو لے کے آتا ہے۔ لہٰذا قوم سبا کی حالت سے تمہیں غور کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی سے اور ان کے حالات سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ قوم سبا یہ یمن کا علاقہ ہے، اور یمن میں سبا نامی ایک شخص تھا، اور اس کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کی آگے نسلیں چلی، اور پھر اس کے بعد اس قوم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو بھی سبا ہی کہتے تھے، اور اس طرح سے ان کی بڑی مضبوط سلطنت تھی یمن کے اندر۔ اور یمن کا جو شہر تھا معارب، وہاں ان کا دارالحکومت تھا، اور بڑا منظم ان کا نظام تھا۔ چونکہ اس علاقے کے اندر کوئی پانی کا وافر سامان اور انتظام نہیں ہے، جب بارشیں ہوتی تھیں تو بارشوں کے پانیوں سے زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا، اور یہ دور دراز کے اور قرب و جوار کے تمام صحراؤں سے ایسا کرتے تھے کہ بارشوں کے پانیوں کو جمع کر کے لے آتے، اور جمع کر کے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا بہت بڑا، چھوٹے چھوٹے ڈیم بہت سارے تھے اور بند باندھے ہوئے تھے، اور ایک مخصوص طریقے سے اس پانی کو جمع کر لیتے، اور بارشوں میں اس پانی کو جمع کرتے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اپنی کھیتیوں کو، باغات کو سیراب کرتے۔ اور ایک بہت بڑا ڈیم انہوں نے تعمیر کر رکھا تھا، اس کے اندر 3 بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے، اور پہلے اوپر کا دروازہ ایک عرصہ تک چلتا رہتا، اور جب اس سے پانی نیچے سطح پر آ جاتا تو نچلے والا کھولتے، پھر اس سے نیچے آتا تو آخری والا کھولتے۔ یوں سمجھیں کہ پورے سال میں یہ پانی ان کی فصلوں کے لیے، زمینوں کے لیے، اور زراعت اور کاشتکاری کے لیے یہ پانی وافر اور کافی ہوتا تھا۔ پھر اس جو انہوں نے ڈیم باندھا ہوا تھا، اس سے باہر انہوں نے بہت بڑا حوض، تالاب بنا کر رکھا تھا۔ یعنی ڈیم سے پانی نکل کر اس حوض میں گرتا تھا، اور اس حوض سے 12 نہریں انہوں نے آگے بنائی ہوئی تھی، جو ان کے علاقوں کو اور باغات اور سبزیوں کو اور کھیتوں کو سیراب کرتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پھر یوں سمجھیے کہ یہ جو ڈیم تھا، اس ڈیم کے دائیں طرف بھی بائیں طرف دونوں طرف پہاڑ تھے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کی فصلیں تھیں اور کھیتیاں تھیں۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ 2 باغ تھے، 2 باغ نہیں سمجھ لو کہ قطاروں کے اندر، یہ 2 قطاریں تھیں باغوں کی، ایک دائیں میں ایک بائیں میں، 2 قطاریں تھیں باغوں کی، اور جہاں تک نگاہ پہنچتی یہ باغات ہی باغات ان کے نظر آتے تھے، اور ہر قسم کا میوہ ان باغات میں ہوتا تھا، ہر قسم کا پھول وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ جو دور دور سے گزرتا بھی نا، تو اس گزرتے ہوئے یہاں کی جب ہوائیں اس طرف رخ کرتی تھی تو دور دور تک جو ہے یہاں کی خوشبوئیں جاتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ یمن کے علاقے کی خوشبو ہے، اور یہ یمن کے علاقے کا یہ موسم ہے۔ اور عجیب اللہ کی قدرت، اللہ نے ایسا نوازا ہوا تھا کہ اس پوری بستی کے اندر کسی قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا، زہریلا کوئی جانور، بچھو، سانپ نہیں ہوتا تھا۔ آب و ہوا ہی اللہ نے ایسی رکھی تھی کہ اس قسم کے موذی اجزاء وہاں پر نہیں ہوتے تھے، اور اتنا وافر پھل آتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر ایک کنارے سے داخل ہوتا تو دوسرے کنارے سے نکلتا، بغیر توڑے بغیر کھینچے وہ ٹوکرا اس کا بھر جایا کرتا تھا۔ اتنا وافر مقدار میں ہر طرح کا ان کا پھل تھا، اور یہی ان کی آمدنی اور معاش کا مؤثر ترین ذریعہ یہی تھا، اسی سے یہ کمائی کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ پھر مزید یہ ذہن نشین کیجیے گا کہ یہ یمن کے علاقے میں جہاں یہ آباد تھے، اس میں یہ سمجھے کہ ایک طرف جو ساحل لگتا تھا وہ ساحل ایشیا کا ساحل لگتا تھا۔ ہندوستان سے اس وقت پرانی قدیم صنعت تھی ہندوستان کی بھی، اور یہاں سے جو ہے سونا اور چاندی اور ہاتھی کے دانت اور مسالہ جات
اور قسمہ قسم کی خوشبوئیں یہاں سے بن کر جاتی اور وہاں جا کے ساحل پر اترتی تھیں، اور پھر یہ یمن والے ان کو وہاں سے وصول کرتے دوسرے ساحل پر پہنچاتے تھے جو افریقہ کے ساتھ ساحل لگتا تھا، اور اس طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ افریقہ اور ایشیا کو بیچ میں یعنی تجارتی مراسلہ ان کا تھا، اور یہ اس سلسلے میں یہاں سے مال لے کر اس بندرگاہ تک لے جانا، اس بندرگاہ سے اس بندرگاہ تک لے کر آنا، تو اس طرح سے دو بڑے زمین کے حصوں کو یہ آپس میں جوڑتے تھے، اور بیچ کی جو ہے وہ تجارتی معاملات سارے یہ دیکھتے تھے۔ تو اس حساب سے بھی ان کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کب کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً ان کا یہ جو واقعہ ان کی تباہی کا ہوا ہے تو کوئی 120 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جس واقعے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ یہ جب یہ سیلاب آیا، اللہ پاک نے وہی ڈیم توڑوا دیا، اور جب ڈیم ٹوٹا تو سارا کا سارا علاقہ زیر آب آ گیا، سب کا سب زیر آب آ گیا۔ وہ جو ان کی کھیتیاں تھیں، ان کی فصلیں تھیں، ان کے باغات تھے، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس کے جھاڑیاں اور کانٹے رہ گئے، سب فصلیں تباہ ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، بکھیر دیا۔ یہ جو 12 خاندان تھے اور یہ سب 6 یمن سے شام کی طرف چلے گئے، اور باقی جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر کوئی یہاں سے مدینہ یثرب میں آ گئے۔ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے نا وہ یہی لوگ تھے، یہ وہیں سے آئے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ اگر غور سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ پھر انہی کو چونکہ یہ سب منتشر ہو گئے تھے تو پھر ان کو قصی، آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک نام قصی آتا ہے، بار بار اس نام کا تذکرہ آتا ہے، اور قریش کے بڑے معاملات قصی دیکھتے تھے، تو قصی نے ان کو پھر سے واپس دوبارہ سے عرب کے اندر یعنی جزیرہ عرب میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ جو سفارتی کام ایشیا اور افریقہ کے درمیان کا کرتے تھے یمنی، وہ پھر قریش والوں کے ہاتھ آیا وہ سفارتی کام۔ اس لیے ادھر سورہ قریش میں کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردی اور گرمی کا سفر کرنے میں تمہیں پہلے اجنبیت تھی، اللہ نے تمہیں اس سفر سے مانوس کر دیا۔ سردی اور گرمی کا سفر، گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اور سردیوں میں یمن کی طرف، یمن جنوب میں پڑتا تھا اور جو ہے نا وہ جو ہے شام شمال میں پڑتا تھا۔ تو یہ شمال اور جنوب کے 2 سفر تھے مکہ والوں کے جو بڑے تجارتی سفر کہلاتے تھے، اور یہ وہی سفارتی کام تھا جو قومیں سبا کیا کرتی تھی۔ یمن والے جو کام کرتے تھے کہ یہاں سے ایک بندرگاہ سے مال اٹھا کر دوسری پر اور دوسری بندرگاہ سے مال اٹھا کر یہاں لے کر آنا، تو یہ کام جو ہے پھر سے قریش کے سپرد ہوا، اور پھر قریش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی خاندان سے آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور قریش کو پھر وہی منظر یاد کیا گیا، دلایا گیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کو تو ہم نے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کیا ہے۔ پہلے تو اچک لیے جاتے تھے، ہر جگہ چوری اور ڈکیتی ہو جایا کرتی تھی، ان کے قافلے کوئی لوٹتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ قریشی ہیں، اور بیت اللہ کی وجہ سے ان کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، اس لیے کہ بیت اللہ کو جب ابرہہ نے تباہ کرنے کا سوچا تھا تو ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے، پرندوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے انہیں اللہ نے تباہ کر دیا تو قریش کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے بلند لوگ ہیں۔ اور یہ اہمیت بٹھانا کیوں تھی؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت اسی خاندان سے ہونی تھی، کہ گویا کہ قریش کی اہمیت بیٹھے گی تو قریش اول مانیں گے، اور قریش کی اہمیت ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی۔
ٹھیک ہے، وہی منظر یاد دلایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب نے تمہیں عزت دی ہے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہاری تجارت کے راستوں کو بحال کیا، جبکہ یہاں کوئی تجارتی صورت نہیں تھی، تمہارے تجارتی راستے اس اللہ نے بحال کیے۔ سال میں تم 2 سفر کرتے ہو، یمن کا اور شام کا، اور اس سفر کے نتیجے میں تمہیں بڑی تجارتیں اور بڑے اموال حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں امن دیا ہے، اللہ نے تمہیں کھانا دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اس پروردگار کی بندگی کرنی چاہیے اور شرک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہت بڑی گہری مناسبت ہے قریش کی قوم سبا کے ساتھ، اس حساب سے یہ یاد رکھنے کا ہے، یہ تاریخی پس منظر یاد رکھنے کا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ان کے بڑے ڈیم تھے، کئی تھے، اور بڑا ڈیم جو بنا ہوا تھا اس کو عرم بھی کہتے ہیں اور صد بھی کہتے ہیں۔ حجاز کی زبان میں اس کو صد کہتے ہیں، حجاز والوں مکہ والوں کی زبان میں، اس طرف کی زبان میں اس کو صد کہتے ہیں، صد، اور یمن والوں کی زبان میں اس کو عرم کہتے ہیں۔ یہی بڑا ڈیم سیل العرم۔ اب دیکھیے ذرا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، فرمایا نشانی ہے، لقد کان لسبع، قوم سبع کے مسکنوں میں، ان کے کھنڈرات میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، اس ڈیم کے دائیں اور بائیں جانب باغات تھے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 قطاریں تھیں، جنتان سے مراد 2 بڑی قطاریں تھیں، تا حد نگاہ وہ باغات نظر آتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، ہم نے حکم دیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ پاکیزہ ایک شہر ہے جس میں امن و امان ہے۔ بلدۃ طیبہ کا معنی امن و امان بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے کوئی ایسی ناگہانی آفت بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے فضا بھی خراب نہیں ہے، اچھی اور پر رونق فضا ہے، اور صحت افزا فضا ہے اس شہر کی، اور ورب الغفور، اور رب تو بخشنے والا مہربان ہے، کہ اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ درگزر کر دے گا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی، اللہ کے حکموں سے انہوں نے منہ موڑا، چونکہ گزشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، تو لہذا اس دین عیسوی سے انہوں نے منہ موڑا اور سرکشی میں مبتلا ہوئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو پھر ہم نے بھیج دیا ان پر، سیل العرم، وہ بند کا سیلاب، سیل سیلاب، عرم بند، ڈیم کا سیلاب ہم نے ان پر بھیج دیا۔ سیلاب کیسے پیدا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کے جو ہے وہ جو ڈیم تھے، ان کے ڈیم جہاں ڈیم باندھے ہوئے تھے، نیچے اللہ پاک نے بڑے بڑے چوہے گھونس پیدا کر دی، اور ان چوہوں نے ان کی سیلاب کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ نے دیکھا کہ یہ تو خطرے کی بات ہے، بہت زیادہ چوہے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ نیچے زمین اور نیچے یہ کھوکھلی کریں گے، جس کے نتیجے میں ڈیم ٹوٹے گا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، بغیر کسی سبب کے اللہ تباہ کر دے، لیکن اللہ پاک اس دنیا میں اسباب کو اختیار، اللہ پاک اسباب کے ذریعے سے، چونکہ انسان بھی اپنے اسباب کو اختیار کرتا ہے، بڑی طاقت انسان لگاتا ہے، اللہ پاک نے بھی ایک چوہے کو سبب بنایا، جو بظاہر دیکھنے میں ایک کمزور سی حقیر سی مخلوق ہے، تو سمجھایا کہ تمہارے سارے کے سارے نظام کرے دھرے سارے کے سارے فیل ہو گئے، ایک حقیر مخلوق کے سامنے تم ہار گئے ہو، شکست کھا گئے ہو۔ اور وہ چوہے جب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بلیاں چھوڑ دی جائیں، شاید اس کے ذریعے سے جو ہے چوہے جو ہے قریب نہ آئیں تو جو ہے بچت ہو سکے، لیکن وہ چوہے ایسے تھے جو بلیوں کے اوپر غالب آ گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہاں، یہ بڑے بڑے گھونسے جو گٹر سے نکلتی ہیں تو بلی تو قریب نہیں جاتی ان کی۔ سمجھے بھائی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بلیاں پیچھے ہو گئی تو یہ چوہے غالب آ گئے، اللہ کا عذاب تھا۔ تو پھر جو ہے وہ ڈیم ٹوٹا تو سیلاب آیا۔ اچھا، کچھ لوگ جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے، جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے تھے پہلے سے چوہوں کا پیدا ہونا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے نقل مکانی کر دیا اسے۔ کچھ نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو رہ گئے بس اس وقت پھر عذاب میں بہہ گئے۔ کچھ بچ گئے، جو تو عرض کیا تھا، کچھ جو ہے وہ شام کی طرف منتقل ہو گئے، کچھ حجاز کی طرف منتقل ہو گئے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بالکل بکھیر کر رکھ دیا، بکھیر دیا،
ملے ہوئے خاندان تھے آپس میں. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا، ڈیم کا سیلاب بھیجا، بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے تبدیل کر دیا، بدلناہم ہم نے تبدیل کر دیا، بجنتیہم ان کے جو دو باغات تھے ان دو باغات کی جگہ پر ہم نے تبدیل کر دیا جنتینی، دو اور باغ ہم نے دے دیے. وہ کیسے؟ ذواتی اکل خمط، ایسے کہ جن کا پھل بے مزہ، خمط بد مزہ، وَأَصْلٍ اور اسی طرح سے وہ جھاڑیاں تھیں یا پیلو کے درخت، خمط پیلو کے درخت بد مزہ، اور اسی طرح سے اصل جھاؤ اور جھاڑیاں، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قلیل اور کچھ جنگلی بیریاں تھیں لیکن ان میں بھی کوئی ذائقہ نہیں تھا. پہلے ہر قسم کا پھل تھا، اب ان پھلوں کی جگہ پر کیا اگ آیا ہے؟ جھاڑیاں اگ آئی ہیں اور اسی طرح سے پیلوں کے درخت اگ آئے ہیں اور کوئی جنگلی بیری تھوڑی سی، بس وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور وہ بھی بے ذائقہ اور بد ذائقہ. اس طرح سے ہم نے ان کے باغات کو تباہ کر دیا. اب اگلی بات سننے کی، کیوں تباہ کیا اللہ؟ قوم سبا کے باغات کو، لہلہاتے باغات کو، سبزہ زار کو، ان کی وادیوں کو، ان کی کھیتیوں کو اے اللہ تو نے کیوں تباہ کیا؟ اور یہ سب کے سب کیوں عذاب میں بہہ گئے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، عبرت ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ عذاب اس لیے آیا، یہ ہم نے بدلہ دیا ہے ان کے کفر کا، یہ ہم نے بدلہ دیا ہے ان کی ناشکری کا. کفروا کا ترجمہ اکثر مفسرین نے یہاں ناشکری سے کیا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے. کفر. آج جو عذاب اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے اور ملک کا اکثر حصہ اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کو آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، قرآن میں تمہارا ذکر ہے، قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، لیکن کوئی قرآن پڑھے تو تذکرہ سمجھے نا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے. کہاں تذکرہ ہے؟ یہ تذکرہ ہی تو ہے، یہ ہمارے حالات کے مطابق بات ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ کیوں عذاب آیا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے ان کی ناشکری کی. اچھا یا اللہ یہ سزا تو تو نے ناشکری کی دی ہے، قوم سبا کو دی ہے، کیا یہ انہی کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں نہیں، اگلی دیکھو، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ ہمیشہ سے دیا کرتے ہیں اور یہی بدلہ دیتے رہیں گے. حل نجازی الا الکفور، ایسے ہی بدلہ دیتے رہیں گے. استقبال مضارع کا صیغہ ہے، ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے رہیں گے ناشکروں. تو لہٰذا آج بھی اس وقت جو عذاب کی شکل بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے. اللہ پاک کی نعمتوں کی قدردانی نہ کرنا ناشکری، اللہ کی نعمتوں کو ناجائز استعمال کرنا یہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں میں اسراف کرنا یہ ناشکری ہے. ناشکری کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ناشکری کا صرف مطلب یہی تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدمی کوئی زبان سے کوئی لفظ بولے. نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں اس نعمت کو نہیں استعمال کر رہا تو ناشکری ہے. بے جا پیسے کو بہا رہا ہے تو ناشکری ہے. پیسہ اللہ نے عطا فرمایا تھا اور سامنے ایک حاجت مند اور ضرورت مند آیا ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کو نہیں دے رہا، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. اور پھر اس پیسے کو اپنی مالی، اپنی ذاتی صلاحیت سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، میرا اپنا کمال ہے. تو اس کو اپنا کمال سمجھنا، اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھنا، یہ بھی ناشکری ہے. یہ سب ناشکری کی صورتیں. تو فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو تو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے. آج اگر عذاب کی شکلیں ملک کے مختلف علاقوں کے اندر عذاب کی شکلیں ہیں تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے اور سمجھنا ہے اگر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو وہ عذاب کی شکلیں ہمارے پاس بھی آ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پانی کا عذاب ہو، یہاں کوئی اور شکل اللہ پاک لا سکتا ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. کہا وہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے پر اوپر سے عذاب لائے اور نیچے سے عذاب لائے. اوپر سے عذاب
بارشوں کا زیادہ ہونا، یہ اوپر سے عذاب، اور اسی طرح سے اوپر سے عذاب وقت پر بارشوں کا نہ ہونا، قحط سالی کا ہونا، یہ اوپر سے عذاب، اور زمین کے اندر سیلابوں کا آنا، یہ نیچے سے عذاب ہے، اور زمین کا بنجر ہو جانا، ناکارہ ہو جانا، وہ نیچے کا عذاب ہے۔ اب جہاں جہاں اس وقت سیلاب پھر گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، اب ان زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل ہوتے 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 وقت لگے گا۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا، او یلبسکم شیعا، یا ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ عذاب کی یہ شکل پیدا کر دے کہ تمہیں آپس میں اختلاف میں ڈال دے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاؤ، امن تمہارا تباہ ہو کر رہ جائے، بھائی بھائی سے خوف کھانے لگ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکل ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال کی خیر لینی چاہیے، خبر لینی چاہیے کہ ہم کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال اللہ کے عذابوں کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اب یہ سمجھیے گا، یہ قوم سبا یہ یمن میں آباد تھی، اور یمن سے یہ شام تک تجارتی سفر کرتے تھے، اور اپنا مال شام کو لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے پھر واپس مال لے کر آتے تھے۔ تو ایک عجیب منظر تھا کہ جب یہ یہاں سے شام کی طرف جاتے تھے، جو راستہ تھا وہ بڑا کشادہ راستہ تھا، اور عجیب بات، راستہ کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی آباد راستہ تھا، بے خوف و خطر راستہ تھا، راستے میں کوئی لوٹ کسوٹ کا خدشہ اور خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ جو راستہ، یہ شاہراہ تعمیر کی تھی، یہ شاہراہ بھی اسی طور پر تعمیر کی تھی کہ ایک دن میں ایک قافلہ کتنا سفر کر سکتا ہے، سمجھو بھائی، کتنا سفر کر سکتا ہے، کتنے میل سفر کر سکتا ہے۔ وہ جتنے میل گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ پر، خچر پر سفر ہوتا تھا، اتنے سفر کے بعد ایک پھر بستی ہوتی تھی، اور اس بستی کے نشانات جہاں ختم ہوتے، اگلی بستی کے نشانات شروع ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہر بستی پر کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کا سارا سامان راستے میں مل جاتا تھا، کوئی کسی بھی جگہ سے سامان اسٹاک کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہر جگہ وافر سامان مل جاتا تھا۔ اور مزید یہ کہ کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بے خوف و خطر راستہ تھا، ہر جگہ اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ گئے یمن سے لے کر شام تک، جس کو سورہ ہجر میں شارع امام مبین کہا گیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ بستیاں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، یہ اسی راستے پر پڑتی تھی، امام مبین، کشادہ واضح راستہ تھا۔ تو یہ امام مبین کا راستہ، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس پر مکمل اختیار قوم سبا کو حاصل تھا، اور پھر قوم سبا کے بعد یہ سارا اختیار پھر قریش کے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنے لگے کہ نہیں، مزہ نہیں ہے سفر میں۔ اچھا بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ بھائی سفر تو وہ ہوتا ہے راستے میں کوئی تکلیف بھی ہو، ڈر بھی ہو، آدمی کوئی اپنا اسلحہ ساتھ لے کے چلے، کوئی انتظام کر کے چلے، سفر ہی وہ کیا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو دل میں یہ کہنے لگے، آپس میں تذکرے کرنے لگے، اور یوں سمجھے کہ سفر تو اچھا تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کوئی اپنے پاس ساتھ لے کے چلے، راستے میں کوئی ڈاکو پہ سامنے آ جائے، کچھ لڑائی ہو، کچھ وہ مارے، کچھ یہ مارے، پتہ چلے کہ ہم بہادر لوگ ہیں نا۔ بہادری تو کیسے ظاہر ہوگی؟ ایسے تھوڑی پتہ چلے گا، نہیں سمجھے؟ تو اسی طرح سے آج کا مسلمان بھی کبھی کبھی غرور کبر میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں سوچنے اور کرنے لگتا ہے۔ میری طاقت کا اظہار کیسے ہوگا؟ میری مالداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ جی، میری مالداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ میری طاقت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ہاں، بیمار ہو جاؤں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، بیمار تو ہوں، پھر میں دیکھوں کیسے پیسہ لگاتا ہوں، اس پر پیسہ بہاتا ہوں، پتہ تو چلے کہ صاحب یہ کیا ہیں، صاحب مال ہیں۔ اس قسم کے فرسودہ خیالات آج کل کا مالدار بھی اپنے ذہن اور دل اور دماغ میں لاتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے، لیکن اس سوچ کا انجام بد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، سنیے کیا ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے نعمت ان کو عطا کی ہے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا رکھا تھا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یعنی یمن سے لے کر، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اس بستی کے درمیان جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، یعنی شام،
بارکنا فیہا سے مراد کون سی بستی ہے؟ شام، فلسطین، ارض فلسطین۔ قرآن اس کو اسی لفظ سے یاد کرتا ہے، بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکت دی تھی۔ وہ انبیاء کا مسکن تھا، اس لیے وہ مبارک جگہ تھی، اور وہاں بھی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بابرکت جگہ تھی، اس لیے اس کو قرآن ارض مقدسہ بھی کہتا ہے اور ارض مبارکہ سے بھی اسے تعبیر کرتا ہے۔ تو یمن سے لے کر اس ارض شام تک جہاں ان کی آمدرفت ہوتی تھی، ہم نے بنا دیا، کیا بنا دیا تھا؟ قرن ظاہرتن، یہ مفعول بہ ثانی ہے جعلنا کے لیے، ہم نے ان کی بستی یعنی یمن اور شام جہاں جایا کرتے تھے اس کے درمیان میں قرن ظاہرتن بہت ساری بستیاں آباد کر دی تھی، اور یہ بستیاں آباد کرتی تھی ایک ایک فاصلے پر، منزل کے فاصلے پر، جہاں رات کو جا کے قیام کر لیتے تھے، سرائے بنے ہوئے ہوتے تھے اور آرام سے وہاں اطمینان سے ٹھہرتے تھے، اور مزید یہ کہ وہاں والے لوگ اکرام بھی کر لیا کرتے تھے، لہذا کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے درمیان میں سفر کو مقدر کر رکھا تھا، ہم نے ایک اندازہ سفر کا مقرر اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ ایک ایک منزل کے بعد ان کو ٹھہرنا ہوتا تھا، اور ہم نے حکم دے رکھا تھا سیرو فیہا، ان علاقوں کے اندر تم سفر کرو، لیالیہ، راتوں کو بھی، و ایامن، اور دنوں کو بھی، آمینین، کیسے؟ امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، نہ مال کے لٹنے کا خدشہ ہے اور نہ تمہاری جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، خوب اطمینان سے سفر کرو، یہ ہم نے ان کو نعمت دے رکھی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فقالو، کہنے لگے۔ اب یہ کہنا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اپنے خیالات کا آنا، دل میں پختہ خیال کا آ جانا کہ نہیں یوں ہونا چاہیے، باہمی تذکروں کا ہونا۔ فقالو، کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان میں دوری پیدا کر دیجئے، یہ بیچ سے جو بستیاں ہیں نا ہٹ جائیں تو پھر مزہ آئے گا، یہ بیچ میں جو بستیاں ہیں آباد بستیاں یہ ہٹ جائیں اور راستہ ذرا وحشتناک ہو جائے نا، پرخطر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر ذرا مزہ آئے گا، پھر سفر کا مزہ آئے گا، پھر ہم ساتھ ڈنڈے لیں گے، اسلحہ لیں گے، تلوار لیں گے، پھر پتہ چلے گا ہماری بہادری کا۔ تو خود گویا کہ یوں سمجھیں کہ تکلیف کو مانگا ہے انہوں نے، وہی مثال نا آ بیل مجھے مار والی بات، سمجھو بھائی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے اوپر خود انہوں نے ظلم کیا، تو پھر جب ظلم کیا تو ظلم کا نتیجہ، اور ظلم کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے بنا دیا ان کو، کیا کر دیا؟ کہانیاں بنا دیا۔ احادیث کا معنی کیا ہوا کہ بس اب ان کے تذکرے ہی رہ گئے، ان کی بستیوں کا نام و نشان نہیں بچا، کھنڈرات ہی رہ گئے، ان کا کوئی فرد نہیں بچا، کوئی سرسبز و شادابی نہیں بچی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بات وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 12 خاندان تھے بڑے بڑے ان کے، اور سب کے سب تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں آ کے آباد ہوئے، تہامہ میں کچھ آباد ہو گئے، کچھ شام کی طرف منتقل ہو گئے، اور کچھ ادھر یثرب میں آ کے آباد ہوئے، جو اوس اور خزرج کہلاتے ہیں، یہ انہی کے لوگ تھے، بچے کچے جو رہ گئے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے۔ کس کے لیے؟ صبر کرنے والا، مصائب پر صبر کرنے والا، دین پر جمنے والا، شکور اور شکر گزار کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بھائی شکر گزار کو شکر گزاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور سچ کر دیا، علیہم ان کے اوپر، ابلیس شیطان نے، ظنہ اپنا گمان، شیطان کا گمان کیا تھا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ وہ جو شیطان نے قسمیں کھا کر کہا تھا اللہ کے دربار میں، جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو یہ آج شیطان کا گمان ان پر کیا ہوا؟ سچا ہو گیا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی شیطان کا گمان سچا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ تو قوم سبا کا تذکرہ ہے، ہم تو اس سے مستثنا ہیں، یہ صرف ان کا حال ہے، ہم مستثنا ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، ہمارا بھی حال ہے، ہمارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سبا، قوم سبا، سبا سین کے ساتھ ہے، اور ایک صبا نام ہوتا ہے، صبا، بعد صبا، صبح کی ہوا، وہ صاد کے ساتھ ہوتا ہے، جو نام رکھتے ہیں عام طور پر عورتوں کے، وہ صبا صاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاتبعوہ، تو یہ سب کے سب کس کے پیچھے لگ گئے؟
شیطان کے پیچھے اس کی اتباع، الا فریق من المؤمنین، ہاں ایک جماعت جو تھی، کچھ لوگ ایسے تھے مخلصین جو تھے، جو اللہ کی بندگی میں لگے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہرحال بچایا، وہ محفوظ رہے۔ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك۔ اب سوال یہ کہ شیطان کا گمان ان پر ثابت ہوا، تو پھر کیا شیطان کو اللہ نے تسلط دیا تھا ان پر؟ کہا نہیں، وما كان له عليهم من سلطان، شیطان کا ان پر کوئی تسلط تو نہیں تھا، کوئی زبردستی اور جبر تو شیطان نہیں کرتا، شیطان تو ایک گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس کو آپ جوڑیں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کے ساتھ، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنمی یہ شیطان کے سامنے آ کر وبیلا مچائیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو شیطان وہاں ایک جگہ پر بیٹھ کر خطاب کرے گا جہنم میں، وہ بھی ہوگا، کیا کہے گا؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تمہارے اوپر داؤ اور زبردستی تو نہیں کی، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بس بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری اتباع کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ تو شیطان تو بس ایک راستہ دکھاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر میں شیطان نے ایک اپنا تخت بچھایا اور سب جنوں کو، شیطانوں کو جمع کیا اس نے، اور سب سے کارگزاری لیتا ہے، بتاؤ کون کیا کام کر کے آیا، کون کیا کام کر کے آیا، کون کیا، کسی نے کہا میں نے زنا کرایا، اچھا ٹھیک ہے، کسی نے کہا میں نے چوری کرائی ہے، اچھا ٹھیک ہے، کسی نے کہا میں نے جناب قتل کروایا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک شیطان آتا ہے شتونگڑا، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالی ہے، جدائی ڈال دی ہے، تفریق کرا دی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کا جو سردار، شیطانوں کا سردار ابلیس، وہ کھڑے ہو کر اس کو گلے لگا لیتا ہے، ہاں تو نے صحیح کام کیا، تو نے صحیح کام کیا۔ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ دو خاندان کٹ گئے، دو خاندانوں کی تباہی۔ تو اتنا شیطان اس پر خوش ہو جاتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف اور افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور جب طلاق تک کی نوبت آتی ہے تو اس پر شیطان بہت وبیلا مچاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا نا، اشر الناس منزلتاً، بدترین انسان قیامت کے دن وہ ہوگا جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالے، بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت، شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالے، اور اس قسم کی بیجا کی شکایات لے کر آئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ بڑی خواتین ہیں، اور بیٹا جب گھر میں آتا ہے تو بہو کی ساری شکایتوں کا پلندہ لا کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور خیال بھی کرو کہ شکایات معقول بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر غیر معقول شکایات ہیں اور آپ کی ان شکایات کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت آ گئی تو یہ اچھا نہیں ہے، گھر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ تھوڑی بہت برداشت کر لیا کرو، تھوڑی بہت سہ لیا کرو، جو آنے والی ہے اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھا کرو، اس کو بھی سمجھا کرو اپنی بچی کی طرح۔ ہاں یہ عجیب المیہ ہو گیا ہے، اگر وہ غلطی کر دے جو آنے والی ہے، جو بہو ہے نا، وہ غلطی کرتی ہے تو اس کو یہ طنز ملتا ہے، اس کو سلیقہ آیا ہی نہیں ہے، تمیز آئی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، اس کو تمیز آئی نہیں ہے۔ اور اپنی بیٹی اس سے عمر میں بڑی ہو، یہ تو ابھی بچی ہے، یہ 50 غلطیاں بھی کر لینا، یہ تو ابھی بچی ہے، اس کا تو ابھی دودھ بھی خوش نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ الگ الگ جو معیار ہو گئے نا، بہو کا معیار الگ ہو گیا، بیٹی کا معیار الگ ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہمدردی کرو، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، بہو کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، چھوٹی موٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر لو۔ ہاں اگر کوئی ایسی معقول غلطی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، تو طریقے سے بتلاؤ، طریقے سے بتلاؤ۔ گھر میں صاحب جب شوہر آ جائے، اس کا آپ کا بیٹا آ جائے، اطمینان سے بیٹھنے کے بعد، پھر اس کے بعد اگلے دن سے ہی جب غصہ نہ ہو، باہر سے ایک آدمی تھکا ہوا آیا، سب شکایتوں کا پلندہ اس کے سامنے لے کے چلی گئی۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے ایک دن مجھ سے مسئلہ پوچھا، وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا 2 بیویاں تھیں اس کی، ایک ہی گھر میں رکھی ہوئی تھی اس نے۔ کہنے لگا جناب وہ شام کو آیا تو اماں حضور نے شکایات لگائی اتنی، تو کھڑے کھڑے دروازے پر دونوں کو طلاق دے دی، دونوں کی شکایت لگائی نا،
تو اس نے پھر دونوں کو طلاق. سارا دن ماں کا فون آتا رہا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا فلاں کیا. اب مرد کے پاس یہی رہ گئی تھی آخری بات، تو ماں کی رعایت میں اس نے یہ کر دیا. دونوں کو ظالم نے 3 طلاقیں دے دی، ایک بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ گھر اجڑتے ہیں، اس لیے شیطان تالیاں بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق اور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق ہے، اس کو طلاق نہیں واقع ہوگی. نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ طلاق نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تفریق نہیں چاہتا. انشاءاللہ کے ساتھ معلق کرے گا تو طلاق نہیں واقع ہوگی. تو سمجھنے چاہیے بھائی یہ مسائل، یہ احکام جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ہے، یہ شیطان کی پیروی. اس طرح سے شیطان کیا کرتا ہے، بس وہ تو ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک لال جھنڈی دکھاتا ہے، اس کے پیچھے تو آدمی دوڑتا ہے. آج کل کا جوان جو میڈیا میں لگا ہوا ہے، یہ کیا شیطانی راستہ نہیں ہے؟ لغویات میں جو ساری رات تباہ کرتا ہے، یہ شیطانی راستہ نہیں، یہ شیطان کی اتباع تو نہیں ہے. تو کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ شاید شیطان کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد چھوڑ کر مندر میں جائے گا تو شیطان کی پوجا ہوگی. سمجھے بھائی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. الا لنعلم من، تاکہ ہم ظاہر کریں قیامت کے دن کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور تیرا پروردگار ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. اب یہاں سے شرک کے بطلان پر، یہ سورت کا حصہ ثانیہ ہے. پہلے حصے کے اندر قیامت پر دلائل تھے اور دوسرے حصے میں شرک پر رد ہے. قل ادعوا الذین سے لے کر آخر تک شرک پر رد ہے. اور 4 رد، بڑے بہترین 4 رد اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ 4 نظریات کا رد کیا گیا. ایک نظریہ مشرکین عرب میں یا مشرکین میں یہ پایا جاتا تھا کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے بعض برگزیدہ کو، جیسے ملائکہ ہیں، مقرب ہیں اللہ کے، ان مقربین کو اللہ تبارک تعالی نے اپنی مخلوق میں، کائنات میں بعض چیزوں کا مالک بنا دیا. بعض چیزوں کا مالک بنا دیا. مالک بنا دیا اس طرح سے، اصل میں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ ایسا ہے جیسا ایک بادشاہ ہے. بادشاہ جس سے خوش ہو جاتا ہے اس سے کیا ہے، سفید سیاہ کا مالک بنا دیتا ہے. سمجھے بھائی؟ جو بادشاہ کے ماتحت وزراء ہیں اور جس وزیر سے بادشاہ سلامت خوش ہے، جس گورنر سے خوش ہے، تو اس کو سفید سیاہ کا مالک بنا دیتا ہے. وہ جو چاہے کرے. تو اللہ پاک نے بعض اپنے مقربین کو مالک بنا دیا. اس کو بیٹے دینے کا مالک بنا دیا، اس کو بیٹیاں دینے کا مالک بنا دیا، اس کو یہ مالک بنا دیا، اس کو یہ مالک بنا دیا. مکمل طور پر اللہ نے ان کو اختیار دے دیا، ان کو روزی کا اختیار، ان کو موت کا اختیار. لہٰذا بس مانتے ہیں ہم یہ خالق نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ خالق نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. پیدا تو اللہ نے کیا سب کچھ، لیکن اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ان کے سپرد کر دیا، سارے اختیارات ان کو دے دی. یہ ایک نظریہ تھا. تو کہا دیکھو رد دیکھو، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے الذین ادعو، پکار لو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا الہہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو. لا یملکون مثقال ذرہ، آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں. تم کہتے ہو کہ مالک بنا دیا ہے کسی چیز کا، بیٹے دینے کا اختیار دے دیا، بیٹیوں کا اختیار دے دیا، بارشوں کا اختیار دے دیا. ارے ذرے کے مالک نہیں ہے تو یہ تو اختیارات بہت بڑی بات ہے. ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. نمبر 2، اچھا چلو مالک تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اختیار اپنا بھی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی دیا ہوا ہے. شراکت داری کر لی اللہ نے. یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے مکمل ان کو کھلی چھٹی نہیں دی. کھلی چھوٹ تو نہیں دی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا، اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے. جیسے کہ ایک چھوٹے بادشاہ کو بڑے بادشاہ سے پوچھنا پڑتا ہے، ایک وزیر کو بادشاہ سے پوچھنا پڑتا ہے، اس طرح سے یہ بھی اللہ سے پوچھ کے ہی کام کرتے ہیں، لیکن ہیں ساتھ ساتھ شراکت دار. لہذا ان کو راضی کر لو تو آپ کے کام بن جائیں گے. اس پر رد فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک. نہیں، آسمان زمین میں کوئی ان کی شراکت داری اللہ کے ساتھ نہیں، کوئی شرک اللہ کے ساتھ شراکت داری بولو نہیں. تیسرا نظریہ یہ تھا کہ ہاں بھائی شراکت دار جو ذرا اور تھوڑے سے
توحید کی طرف تھے کہ شراکت داری تو نہیں ہے، البتہ اللہ کے مددگار ہیں، مشکل میں اللہ کے کام آ جاتے ہیں، اللہ کبھی کبھی تھک جاتا ہے تو ان سے سہارا لے لیتا ہے، جیسے بادشاہ جو ہے تھکتا ہے تو اپنے وزراء سے سہارا لیتا ہے، اسی طرح سے یہ اللہ کے مشیر ہیں، مشاورت اللہ ان سے لیتا رہتا ہے، لہذا ان کو راضی کر لو تو اللہ کے ہاں یہ ہمارا نام لے لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، نہیں اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار نہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اللہ کا مشیر نہیں ہے، اللہ کا وزیر نہیں ہے، یہ رد کر دیا۔ چوتھا نظریہ ایک یہ پایا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تینوں باتیں نہ صحیح، بھائی اللہ پاک نے ان کو مکمل اختیارات نہیں دیے، شراکت داری بھی نہیں کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مدد بھی نہیں لیتا، البتہ یہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول اور مقرب ہیں کہ جو بات یہ کہہ دیں اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، لہٰذا ان کے سامنے جھکا کرو، سجدہ کیا کرو اور ان کی عبادت کیا کرو، تو یہ پھر اللہ کے ہاں ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کر دیں گے۔ اس پر رد آیا، دیکھو وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، نہیں اللہ کے ہاں سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، ان کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جو پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، مورتیوں کے جو بنے ہوئے ہیں، جو نہ قابلیت رکھتے ہیں نہ مقبولیت رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کیا کہہ رہا ہوں، جو نہ کسی طرح کی قابلیت رکھتے ہیں، نہ پیدا کرنے کی قابلیت، نہ مالک بننے کی قابلیت، اور نہ شراکت داری کی قابلیت، کسی شے کی قابلیت ان میں نہیں ہے اور نہ ہی ان میں مقبولیت ہے۔ جن میں قابلیت نہیں، جن میں مقبولیت نہیں، وہ جب کوئی اختیار نہیں رکھتے، اب آگے آؤ، جو اللہ کے یہاں قابل بھی ہیں مقبول بھی ہیں، ملائکہ، جب ملائکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو قابل بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں، تو یہ نہ قابل نہ مقبول ان کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے آگے ملائکہ کا واقعہ سنایا، دیکھو اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر وہ سفارش کر سکتا ہے اللہ کے یہاں جس کو اللہ اجازت دے گا، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ گھبراہٹ جب ان کے دلوں سے زائل ہوتی ہے، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے، قَالُوا الْحَقَّ، یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب اللہ پاک اپنا کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا حکم اللہ کا آتا ہے، زمین پر آسمان پر کوئی حکم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ذکر کرتا ہے حملۃ العرش کے سامنے، جو ملائکہ عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، اور یہ تسبیح اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم اللہ کا بڑا آنے والا ہے، اور حملۃ العرش کی تسبیح کی آواز سن کر آسمانوں والے تسبیح کرتے ہیں، آسمان والوں کی تسبیح کو سن کر زمین والے تسبیح کرتے ہیں، پوری کائنات زمین و آسمان اللہ کی تسبیح سے گونج اٹھتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا، کس پر عذاب آنے لگا، کیا پتہ ہم نہ مارے جائیں، یوں فرشتے ڈر رہے ہیں، کیا پتہ ہم نہ مارے جائیں، ہمارے پر کوئی عذاب نہ آ جائے، کیا پتہ زمین کے کس خطے پر اللہ کا عذاب ہونے لگا ہے۔ فرشتوں کے خوف کا اور ڈر کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے وہ اتنا ڈرتے ہیں۔ آج انسان بے خوف ہے، انسان نہیں ڈرتا، اور جب گھبراہٹ یعنی مدہوشی کی کیفیت فرشتوں پر آ جاتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم نافذ ہونے لگتا ہے، اور جب وہ حکم ہو چکا ہوتا ہے، پھر ملائکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، زمین والے آسمان والا کیا بات ہوئی، کیا حکم آیا، آسمان والے حملۃ العرش سے پوچھتے ہیں کیا حکم آیا، وہ بتاتے ہیں ہاں بھائی یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، فلاں قوم پر عذاب آ رہا، فلاں بستی پر عذاب آ رہا، فلاں کا یہ حکم آ رہا، تو فرشتے کہتے ہیں اچھا چلو اللہ کا شکر ہے ہماری بچت ہو گئی، ہماری جان بچ گئی، ہم عذاب سے بچ گئے۔ بات سمجھے؟ وہ پھر سانس کا جو ہے نا سکھ کا سانس لیتے ہیں اور چین کا سانس لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم بچ گئے۔ دیکھو حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ان کی ذہنوں سے ہٹتی ہے اور قلوب سے، قالوا ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں آپس میں کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا جواب میں دوسرے کہتے ہیں الحق، ہاں اللہ نے برحق ہی فیصلہ فرمایا، یعنی اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے عذاب سے متعلق نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بلندیوں والا اور بڑائی والا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بھلا یہ بتاؤ یہ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر
اسی کے یہ نظر و نیاز، اسی کا دیا ہوا رزق اس کی راہ میں خرچ کرو۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، بتاؤ آسمان اور زمین میں کون رزق دیتا ہے؟ قل کہہ دیجئے اللہ، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہہ دیجئے یا ہم، وَإِنَّا ہم، او إِيَّاكُمْ یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔ بڑا عجیب انداز ہے، تبلیغ کا بڑا عجیب انداز ہے، بحث مباحثے کا بڑا عجیب انداز ہے۔ دلائل سارے سمجھا دیے، غور کرو، دلائل سارے سمجھا دیے جہاں سے رکوع شروع ہوتا تھا۔ بتا دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو آسمان زمین کے خالق، تو تم بھی مانتے ہو کہ وہ خالق نہیں ہے۔ بتا دیا کہ مالک نہیں ہے، ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 بتا دیا کہ ان کی اللہ کے ساتھ کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 بتا دیا کہ اللہ کے معین اور مددگار بھی وہ نہیں ہیں۔ نمبر 4 یہ بھی بتا دیا کہ وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 یہ بتلایا کہ وہ مخلوق جو قابلیت رکھتی ہے، قبولیت اللہ کیا رکھتی ہے، یعنی ملائکہ، وہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ان کی خوف کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل گھبرا جاتے ہیں اور مدہوش ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے بت اللہ کے سامنے جو نہ قابل ہیں نہ مقبول ہیں، وہ کیا کریں گے بھلا؟ ٹھیک ہے، یہ بات آنے کے بعد پھر بھلا یہ بتاؤ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ زمین میں تم غلے زمین میں ڈالتے ہو، بیج ڈالتے ہو، اس زمین سے غلے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ افرأیتم ما تحرثون، جو زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ تم غلہ اگاتے ہو یا ہم غلہ اگاتے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم اس کو چورا چورا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ آج غلے چورا چورا ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اب ساری فصلیں تباہ ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ تمہارے اختیار میں اگر رزق ہوتا تو لاتے۔ جب رزق میں بھی تمہارا اختیار نہیں ہے، بارش برسانے میں تمہارا اختیار نہیں ہے، زمین سے غلے کو پھاڑ کر اس سے کومپل اور پھر درخت بنانے میں تمہارا اختیار نہیں ہے، تو پھر تم کیوں کہتے ہو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو تم کیوں کسی اور کو پوچھتے ہو؟ پھر کیوں کسی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو؟ کیوں کسی اور کی نظر و نیاز پر دیتے ہو؟ یہ سارے دلائل آنے کے بعد اب 2 باتیں آ گئی۔ جس نے یہ سارے دلائل تمہارے سامنے پیش کیے، توحید کو پیش کیا، اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% توحید پر، اور تم 100% شرک پر۔ توحید اور شرک دونوں آپس میں ضد ہیں، ایسے جیسا کہ آگ اور پانی۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لہذا توحید اور شرک دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ دونوں حق پر ہو سکتے ہیں؟ بولو، دونوں باطل پر ہو سکتے ہیں؟ طے شدہ بات ہے کہ ایک فریق حق پر ہے، ایک فریق باطل پر ہے۔ اب تم فیصلہ کرو حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ یوں نہیں کہا کہ تم باطل پر ہو اور ہم حق پر ہیں، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ یہ اصول سمجھایا کیوں؟ تاکہ اگر تم اس سے کہو گے کہ تم ہو باطل پر، تم ہو کفر پر، تم گمراہ ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، نتیجہ یہ نکلے گا اس کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے گا، اور اشتعال کے نتیجے میں عقل معاف ہو جائے گی، سوچنے کا موقع بھی اس کو نہیں ملے گا۔ آپ کسی کو جب نصیحت کرتے ہو نا، اور تو نے ایسا کیا، اور تو نے ایسا کیا، اور تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، ایک ہے یہ نصیحت، ایک ہے یہ نصیحت، اور ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ علیحدہ لے کے اس کو بیٹھیں کہ دیکھیں اس کی باتیں ہیں جو برائیاں ہیں، اس کا تذکرہ آپ کریں کہ دیکھیں یہ باتیں اگر میرے اندر ہوں تو یہ کیسی ہیں؟ بری باتیں ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ غلط۔ اگر میں خیانت کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ غلط۔ اگر میں دھوکہ دوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ غلط۔ تو پتہ یہ چلا کہ دھوکہ، خیانت، جھوٹ یہ برائیاں ہیں۔ اب اگلے کو سوچنے کا موقع ملے گا، اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہ سوچے گا کہ جھوٹ تو میں نے بولا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ جھوٹ تو میں نے بولا ہے، خیانت تو میں نے کی، دھوکہ تو میں نے کیا، اس کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر تم نے کہہ دیا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے خیانت کی ہے، تو نے دھوکہ کیا ہے، نتیجہ کیا آئے گا کہ اس کا
غصہ آئے گا اور غصے میں عقل معاف ہو جائے گی. اشتعال آتا ہے, وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, جب آدمی غصے میں آتا ہے تو پھر لڑائی پر اتر آتا ہے, پھر وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ گے, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. وہ بھی شیطان کا آلہ کار بنے گا اور تم بھی شیطان کے آلہ کار بن جاؤ گے. اس لیے ایک شخص نے کوئی غلطی کی اور سب اس کو ڈانٹنے لگے, کوسنے لگے, ارے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ اکبر, غلطی کیا کہ شراب پی لی, کم غلطی ہے, بولو بڑی غلطی ہے. اب ہر کوئی اس کو ڈانٹنے لگا, ہر کوئی ڈانٹنے لگا, تو آپ نے فرمایا بھائی تم شیطان کی مدد نہ کرو, اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. طریقے سے سمجھاؤ نا, طریقے سے بات کرو. تم سب کہو گے تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تو نے شراب پی ہے سب کے سامنے, تمہیں شرم نہیں آتی تو نے یہ کیا ہے, تو وہ تو اور باغی ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوب انداز تھا. اللہ ہمیں اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کچھ مانگا, آپ نے دیا. اس نے اور مانگا, آپ نے اور دیا. اس نے اور مانگا, آپ نے اور دیا. پھر بھی اس نے تھوڑا سمجھا, غصہ ہو گیا. جب غصہ ہو گیا, ناراض ہو کے جانے لگا, تو غصہ اس نے کیا تو صحابہ نے بھی اس کو ڈانٹا اور غصہ ہوا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو چپ کرایا. آپ اس کو لے گئے اپنے حجرے میں, لے گئے وہاں جا کے آپ نے اس سے اطمینان سے تسلی سے آپ نے بات فرمائی, اور آپ نے پوچھا جو تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ کم ہے؟ نہیں بہت دیا ہے. جب اس نے اقرار کیا کہ بہت دیا, تو پھر آپ نے فرمایا اب یہ اقرار جا کے باہر بھی کر لو اپنے ساتھیوں کے سامنے, جو ان کی دلوں میں تمہارے بارے میں میل آئی ہے تاکہ اتر جائے. اور مسجد میں آ کے اس نے پھر اسی طرح سے اقرار کیا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور آپ نے جو دیا ہے بہت کچھ عطا کیا ہے. بس معاملہ رفع دفع ہو گیا. آپ نے فرمایا میری, تمہاری اور اس شخص کی مثال. آپ نے فرمایا ایک مالک کا اونٹ بھدک جائے, مالک کا اونٹ بھدک جائے, بھاگنے لگ جائے, اور سب بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے, تو اونٹ نے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہی ہے نا. لیکن مالک گیا آہستہ 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 آہستہ, اس نے جا کر اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, پھر اس کی نکیل پکڑ لی اور پکڑ کے لے آیا اسے. فرمایا میں نے اس کو یوں آہستہ 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 کر کے پکڑ لیا. اور اگر اسی حالت میں چلا جاتا, اس کے دل میں نفرت ہوتی میرے خلاف, تمہارے خلاف, ایمان کہاں بچتا, اور تمہارے دل میں میل رہ جاتی تو تمہارا کیا حالت. یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا انداز, یہ آپ کی نصیحت کا انداز ہے, یہ آپ علیہ السلام کا سلیقہ ہے سمجھانے کا. اس طرح سے ہمیں بھی نصیحت کے انداز کو اپنانا چاہیے. چلو اللہم صلی علی محمد. تو یہ بات آئی کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ, ہم یا آپ دونوں میں سے ایک فریق کیا ہے, کس پر ہے؟ حق پر ہے, اور ایک باطل پر ہے. اب تم سوچ لو سوچ لو سوچ لو. ظاہر سی بات ہے کہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں تم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہو کہ آسمان سے روزیاں اللہ برساتا ہے, آسمان سے بارشیں اللہ دیتا ہے, زمین سے غلے اللہ اگاتا ہے. جب یہ باتیں سب اللہ کے لیے ہیں تو میں تمہیں اسی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں, تو تم سمجھو نا کہ میں حق پر ہوں. قل لا تسألون عما اجرمنا, اور میں جو تمہیں بات کر رہا ہوں دعوت کی تبلیغ کی, تم سے ہم نے جو جرم کیا ہے ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور ولا نسأل عما تعملون, اور جو تم کرتے ہو اسے ہم سے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قل یجمع بیننا, ہاں اللہ ہمارا ہمیں جمع کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر ہم سب کے درمیان میں فیصلہ کرے گا. وهو الفتاح العلیم, بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء, بتاؤ تو صحیح کہاں گے وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کا ساتھ شریک بنایا تھا, کہاں گے وہ؟ سب کے سب آج باطل ہیں, کوئی بھی آج نظر نہیں آ رہا. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور اے نبی ہم نے آپ کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا. آپ کی عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے, چاہے معجزہ آئے یا نہ آئے آپ کا کام بشیر اور نذیر ہے. یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا معجزہ دکھائیے ایسا معجزہ دکھائیے, یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ کے اختیار میں خوشخبری
خوشخبریاں سنانا اور ڈرانا آپ کا یہ وظیفہ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کافۃ للناس، سب انسانوں کے لیے، بشیرن خوشخبریاں سنانے والا، کس کے لیے؟ لمن اطاع، جو اطاعت کرے، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا، لمن عصا، جو آپ کی نافرمانی کرے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ بولو بھائی. اکثر لوگ نہیں سمجھتے کیا؟ ہاں شاباش. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ معجزات کا اختیار آپ کے حق میں ہے. معجزات کا اختیار آپ کو نہیں ہے. یعنی آپ کا منصب بشیر اور نذیر ہونا ہے. جو لوگ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ گویا کہ آپ کے منصب سے ناواقف ہیں. لا يعلمون، آپ کے منصب کو، آپ کی رسالت کو نہیں سمجھتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہہ دیجئے کہ کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ قیامت کب آئے گی؟ قل، کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم، ایک دن کا وقت ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جس سے ایک دن تم نہ آگے پیچھے کیے جاؤ گے، ایک گھڑی اور نہ پیچھے کیے جاؤ گے. یعنی وقت اس دنیا میں عذاب کا جب آئے گا، من مات وقعت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی نا. تو وہ گھڑی جو آنے والی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہاں سے براءت کا اظہار ہے. براءت کا اظہار یعنی جو اس دنیا کے اندر جو آدمی کسی باطل نظریے پر چلتا ہے اور کسی کی پیروی کرتا ہے باطل میں، کسی کی پیروی کرتا ہے کس میں؟ باطل نظریے میں، باطل اعمال میں، باطل سوچ میں، نظریے میں، سوچ میں، عقائد میں کسی گمراہ کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ گمراہ کرنے والا قیامت کے دن براءت کا اظہار کرے گا اور کہے گا ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو اس براءت کا یہاں بیان ہے کہ دیکھو قیامت کے دن آج جن کے پیچھے تم چلتے ہو یہ تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتے، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. قیامت کے دن یہ تم سے بیزاری کا اظہار کرے. بات سمجھے بھائی؟ سنیے گا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہم اس عذاب کو مانتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے، یعنی قیامت جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اور وہ وقت آنے دے اے نبی، ولو تری اذ الظالمون، اور کاش تو دیکھ لے جب یہ مشرک لوگ موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے یہاں کھڑے ہوں گے حساب و جزا کے لیے. یرجع بعضهم الى بعض کی طرف باتیں پلٹیں گے، بعضن القول، بعض کی طرف باتوں کو پلٹیں گے. کیسے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یقول کہیں گے، الذین استضعفوا جو اتباع کرنے والے تھے، جو پیروی کرنے والے تھے، وہ کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، جو سردار بنے ہوئے تھے. استکبروا سے مراد کیا ہے؟ جو پیشوا بنے ہوئے تھے. نہیں سمجھے؟ ہاں یہ کہیں گے، پیروی کرنے والے کہیں گے، للذین استکبروا، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو پیشوا تھے، اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے نا ظالموں تو ہم کیا ہوتے؟ ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. قال الذین استکبروا، وہ جواب میں کہیں گے، وہ باطل پرست کہیں گے، جواب میں وہ گمراہ کرنے والے کہیں گے، ان کے آقا اور سردار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ گدی نشین وہ کہیں گے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اپنے ماننے والوں سے یہ کہیں گے، انحن صددناکم، ہم نے تو گمراہ کیا تم کو عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس ہدایت آئی تو ہم نے تو نہیں گمراہ کیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود اپنے اختیار سے جرم کرتے تھے. وہ جواب الجواب دیں گے، جواب الجواب. وقال الذین استضعفوا، اور وہ کہیں گے اتباع کرنے والے، للذین استکبروا اپنے پیروکاروں سے یہ کہیں گے، پیشواؤں سے یہ کہیں گے، پیشواؤں سے، للذین استکبروا پیشواؤں، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، بل صدوننا. ٹھیک ہے جی.
کہ روکا ہے ہمیں اللہ کی یاد سے کس چیز نے؟ مکرکم فی اللیل والنہار، جو دن رات میں تم فریب اور دھوکے کرتے تھے نا ہمارے ساتھ، ان دھوکوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تم دن کو بلاتے تھے، ہم دوڑتے ہوئے آتے تھے، تم رات کو بلاتے تھے، ہم دوڑتے ہوئے آتے تھے، اور تم دن کو بھی ہمیں ہرے باغ دکھاتے تھے، رات کو بھی ہمیں ہرے باغ دکھاتے تھے، تو ہم پیچھے آ جاتے تھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، اللہ کے ساتھ انکار کرو، تو ہم کرتے تھے۔ انکار کرنے سے مراد یہ کہ یہ تو کوئی نہیں آج تمہیں دنیا میں کہے گا کہ کفر کرو۔ فرض نماز سے کوئی روکے گا، جلسہ ہو رہا ہے، فرض نماز ضائع ہو رہی ہے، اللہ کا کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی ناقدری اور ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھو بھائی، جلسہ ہو رہا ہے، اس میں ڈانس ہو رہا ہے، اس میں موسیقی ہو رہی ہے، یہ کس کی چاہت پوری ہو رہی ہے؟ یہ اپنے قائد کی چاہت پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن برات کا اظہار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھے بھائی؟ اور آج تو یہاں تک صورتحال آ گئی کہ پیغمبروں تک پہنچا دیا ان کو، اپنے اپنے قائدوں کو اور لیڈروں کو، کہاں پیغمبروں کا دعوت اور عہدہ دینے لگ گئے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ صاف صاف یہ قرآن یہ کوئی ماضی کی باتیں تو نہیں کر رہا، یہ آج کی باتیں کر رہا ہے، یہ حال کی باتیں ہیں ساری، کہ قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جنہوں نے بلایا ہے، گمراہی کے راستوں پر بلایا ہے، غلط راستوں پر بلایا ہے، اور بس صرف ان کو اپنی اس قائد محترم کی بات چاہیے، چاہے کفر ہو، چاہے غلاظت ہو، چاہے کچھ ہو، وہ بات چاہیے۔ اللہ کا حکم ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنت ٹوٹے، ماں باپ کا حق ٹوٹے، برادری کا حق ٹوٹے، اور جناب کسی بیمار کی عزت پامال ہو، اس کا حق ٹوٹے، کوئی احساس اس چیز کا نہیں ہے۔ یہ سب ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب کفر ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو اتنی ترجیح دینا، بات سمجھے بھائی، کہ اللہ کی نافرمانی ڈانس کر کے، اللہ کی نافرمانی موسیقی میں شامل ہو کر اللہ کی نافرمانی، اور اسی طرح سے جناب لوگوں کو اذیت دے کر اللہ کی نافرمانی، صرف اپنے اس مشن اور اپنے اس باطل راستے پر چلنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو سمجھنے کی بات ہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، یہ ہم نے ان کو ند بنا رکھا تھا، ہم نے ان کو کیا بنا رکھا تھا؟ معبود بنا رکھا تھا۔ آج لیڈروں کو معبود کا درجہ دے رہے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور فرمایا ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، تو اب ندامت کا فائدہ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیے ہم نے توق ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیے، ہم نے توق ڈال دیے۔ اور اس قسم کی سرکشی اور کفر کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ یوں سمجھو جیسے گردن میں توق ڈلا ہوا ہو نا، تو آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، نیچے نہیں دیکھ سکتا، سیدھے اوپر ہی دیکھ رہا ہے۔ بس سمجھ لو کہ ان کے گلوں میں ہم نے توق ڈال دیے، اور ان کے سامنے ہم نے دیواریں حائل کر دی، اب نہ یہ حق بات سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بالکل مہرے لگا دیا، پیک کر دیا ان کو۔ یہ باطل پرست کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہے یہ، سمجھو بھائی۔ حل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها، رہی یہ بات کہ جناب نبی کے ماننے والے تو بہت کمزور لوگ ہیں، ارے سنو بھائی دین پر چلنے والے تو بہت کمزور لوگ ہیں، تو یہ کوئی آج کی بات ہے؟ یہ تو پرانی ہے، چلی آ رہی ہے، یہ تو پہلے سے ایسے ہو رہا ہے۔ ایک شخص تھا، دو شخص آپس میں دوست تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ سے وہ ایک آدمی کہیں ساحلی علاقوں پر چلا گیا، اور باہمی تجارت میں دونوں شریک تھے، اور ایک مکہ میں رہنے لگا۔ جو ساحلی آدمی تھا وہ مکہ میں رہنے والے سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا حالات ہیں، وہ بتاتا تھا کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ایک دن وہ آ گیا، دیکھنے کے لیے آ گیا، اور وہ آدمی جو تھا ساحل میں رہنے والا، وہ گزشتہ کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اور اس کو مذہب سے کچھ قدر دلچسپی بھی تھی۔ تو ایک دن آیا، کہا اس آدمی کا مجھے پتہ بتاؤ۔ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال بارے میں پوچھتا اپنے ساتھی سے پوچھا اس کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں، ذی اثر اور مالدار لوگ تو نہیں ہیں، بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔
آپ علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیسے، اس نے کہا مجھے یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے یقین ہوا؟ اس نے کہا میں نے یہ بات جب سنی کہ آپ کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسولوں کی پیروی کرنے والے ابتدا میں کمزور ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھیے قال مترفوہا، اور ہر بستی کے اندر ہم نے نذیر اور رسول بھیجا، الا قال مترفوہا، بستی کے جو ارباب اقتدار لوگ ہوتے تھے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو چیز تمہیں دے کر، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکاری ہیں۔ تو ہر بستی والوں نے، ارباب اقتدار نے، مالدار لوگوں نے رسولوں کا پہلے انکار کیا۔ یہ پیچھے سورہ اعراف میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر قال الملا، سرداروں نے کہا نبی کی مخالفت میں پیش یہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے مال پر گھمنڈ ہوتا ہے، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبی کی پیروی کر لی تو ہماری چودراہٹ ماری جائے گی۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہنے لگے ہمارے پاس تو جناب بڑا مال ہے اور ہماری اولادیں ہیں، اور عذاب کی باتیں آپ کرتے ہو، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے اے نبی بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بولو کیا نہیں جانتے؟ رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے بھائی، کہ جس کو رزق مل گیا تو وہ مقبول ہے اور جس کو نہیں ملا تو وہ ذلیل ہے، نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو مال ملا ہوا ہے اس پر تو بس جی اللہ کی بڑی نوازشیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں، وہ بھی کہتا ہے میرے پر تو اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو تم دیکھو رزق کی فراوانی کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہو تو سمجھ لو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی ہے اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کی رسی کھینچی جائے گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق، یہ ہو گیا۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ تقربکم عندنا، تمہیں قریب کر دیں ہمارے ہاں، زلفا یہ مفعول مطلق ہے، یعنی تمہیں ہمارے ہاں قربت دے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں نہیں، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے۔ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا فہو مقرب، اس کی جزا محذوف ہے، مستثنی منقطع ہے۔ من آمن وعمل صالحا فہو مقرب فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ان کو دگنا اجر ملے گا جو انہوں نے اعمال کیے۔ وهم فی الغرفات آمنون، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اس دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی، معاجزین، اور ہمیں ہرانے کی اور ہمارے نبیوں کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دیجئے میرا پروردگار رزق کو پھیلاتا بھی ہے، اور لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اوپر بھی یہی لفظ آیا، نیچے بھی دوبارہ آیا، لیکن تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے، وہاں ویقدر تھا، یہاں یقدر له۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ ہانس کیا فرق ہے؟ نا اوپر جو ہے نا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یہ عموم احوال ہے، سمجھے بھائی، اور نیچے جو ہے نا وہاں عموم افراد ہے اور نیچے فرد واحد ہے۔ کیا مطلب؟ اوپر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ بست رزق کا پھیلانا اور رزق کا تنگ کرنا جس انسان کے لیے چاہے اللہ، جن لوگوں کے لیے چاہے، جن افراد کے لیے اللہ چاہے رزق پھیلا دیتا ہے، اور جن افراد کے لیے اللہ پاک چاہے رزق کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ نیچے ایک شخص کے دو حالتوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک شخص کے لیے اللہ چاہے رزق پھیلا دیتا ہے، پھر اللہ چاہے اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اوپر عموم افراد ہے، نیچے خصوص فرد ہے،
ٹھیک ہے، یعنی اوپر یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے ایک جماعت ہے انسانوں کی، ان کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے، یہ بسط کر دیا، پھیلا دیا، اور ایک جماعت ہے انسانوں کی جن کا رزق اللہ نے کیا کر دیا، تنگ کر دیا۔ یہ پہلی آیت میں مضمون ہے۔ دوسرا، ایک ایسا آدمی بھی ہے جس پر دونوں حال آئے، نہیں سمجھے، ایک ایسا آدمی بھی ہے جس پر دونوں حال آئے کہ کبھی جناب اس کا رزق تنگ ہوا اور کبھی اس کا رزق اللہ نے پھیلا دیا۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے فہو یخلف، اللہ اس کا اجر دے گا، وہو خیر الرازقین۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور تم سب کو جمع کرے گا، ثم یقول للملائکہ، اور پھر کہے گا ملائکہ سے، اللہ پاک کہے گا ملائکہ کو، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اللہ اکبر، اچھا بھلا یہ بتاؤ، ہؤلاء ایاکم، اللہ پاک ملائکہ سے پوچھے گا، ملائکہ تم بتاؤ یہ جن تمہاری یہ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے، جو تمہیں مقرب مانتے تھے نا اللہ کا، یہ تمہاری بندگی کرتے تھے؟ پھر سنو، قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا، ثم یقول للملائکہ، کس سے کہے گا اللہ پاک؟ ملائکہ سے۔ کیا کہے گا؟ ہؤلاء ایاکم، کیا یہ لوگ ایاکم کانوا یعبدون تمہاری بندگی کرتے تھے دنیا میں، اور تمہیں انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، کیا تمہارے اندر معبود بننے کی کوئی چیز ہے؟ کس سے پوچھے گا اللہ؟ ملائکہ سے، ملائکہ سے، کہ تمہیں انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، کیوں؟ قالو، ملائکہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہی ہمارا ہے، اللہ تو ہی ہمارا والی ہے، ہمارا کام بنانے والا ہے، نہ کہ یہ، بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادتیں کرتے تھے، اکثرہم بہم مومنون، ان میں سے اکثر جنات کی پرستش کرتے تھے۔ اصل میں جنات کی بات کیوں آئی ہے؟ صافات میں آئے گا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنوں کے درمیان میں نسب قائم کیا انہوں نے، اور کہا کہ یہ جنات جو ہے نا یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تم ماؤں کو راضی کرو۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج کے دن کوئی کسی کے لیے مالک نہیں ہوگا نفع کا اور نہ ضرر کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، بھگتو وہ عذاب، عذاب النار التی، کس کا عذاب؟ التی کنتم بہا، جس کا تم کیا کرتے تھے، جس کو تم التی کس کی صفت ہے؟ نار کی، کس کی؟ نار کی۔ اور سورہ ادھر الف لام میم سجدہ میں آیا، میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، وہاں الذی صفت عذاب کی ہے اور یہاں صفت ہے النار کی، فرق ہے بڑا۔ کیا فرق ہے؟ وہاں پر یہ کہا تھا کہ جناب عذاب چکھو، ذوقوا عذاب النار، اور وہ عذاب جس عذاب کا تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، اور یہاں فرمایا اس آگ کا عذاب چکھو جس آگ کے عذاب کا، جس آگ کا تم انکار کرتے تھے۔ چونکہ بات پیچھے جنوں کی آئی ہے، اور یہ جن پیدا ہوئے کس سے؟ آگ سے، اس لیے آگ کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، کہنے لگتے ہیں، اب رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قالوا کہنے لگے مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، یہ ایک آدمی ہی تو ہے، يُرِيدُ چاہتا ہے، أَن يَصُدَّكُمْ کہ ہمیں روک ڈالے، عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے یہ روکنا چاہتا ہے۔ تو یوں رسول پر اعتراض کرتے تھے۔ نمبر 2، قرآن پر اعتراض، وقالوا ما ھذا، کہتے ما ھذا نہیں ہے، الا افکن، مگر یہ ایک جھٹلانے والی بات ہے، گھڑا ہوا مفترا، ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، اور تیسرا اعتراض ان کا حق کے بارے میں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونھا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اللہ نے فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونھا، کوئی ایسی کتاب ہم نے نہیں دی کہ جس میں ہم نے شرک کی اجازت دی ہو۔
ہم نے کوئی ایسی کتاب تو نہیں اتاری کہ جس میں جنوں کی پوجا کرنے کی اجازت ہم نے دی ہو یا ملائکہ کی پوجا کرنے کی اجازت دی ہو. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور آپ سے پہلے بھی کوئی رسول بھی ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس رسول نے ان کو شرک کی اجازت دی ہو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے اور جھٹلایا، تسلی آپ علیہ السلام کے لیے، ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا ہے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي. الحمدللہ یہدیکم اللہ سے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا اے نبی آپ تسلی کیجئے، ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا ہے اور ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ ان کے دیے ہوئے کے 10ویں پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. نہیں سمجھے؟ قوم عاد اور قوم سمود جنہوں نے جھٹلایا، ان کو جو ہم نے طاقت دی، ان کی طاقت اور ان کی طاقت کا موازنہ کرایا، کہا ان کی طاقت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کو جو مال دیا، ٹھیک ہے جی، ان کو جو مال و متاع دیا اور ان کو جو مال دیا، ان کا مال ان کے مال کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کو جو ہم نے عمریں دی ہیں، ان کی عمریں اور ان کی عمریں ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. معشار 10واں حصہ. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان سب نے جھٹلایا. پھر بتاؤ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. اب آخر میں، سورت کے آخر میں ایک دعوت فکر ہے، پھر سے دعوت فکر ہے. چونکہ سورت کا مضمون 2 باتیں تھیں، قیامت پر دلائل تھے اور شرک کا بھرپور رد تھا. قیامت پر دلائل اور شرک کا بھرپور کیا چیز؟ رد تھا. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کرتا ہوں. ایک واعظ تو سن لو، باقی ساری باتوں کو چھوڑ دو، ایک بات تو سن لو. کیا بات؟ ان تقوموا للہ، تم تیار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے کسی موقع پر. کیسے؟ مسنا، 2 ہو جاؤ، وفرادا، اکیلے بیٹھ جاؤ، لیکن تعصب سے، ذہن سے خالی ہو کر، متعصبانہ ذہن سے خالی ہو کر. ثم تتفکروا، پھر سوچو. یہ دعوت فکر ہے. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا ساتھی جو نبی ہے کوئی مجنون تو نہیں ہے؟ ارے نہیں سمجھے، مجنون تو نہیں ہے. اس نبی نے 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے تمہارے پاس گزارا. کبھی اس نے کوئی مجنونوں والی بات کی؟ کبھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کی تمہاری نظروں میں؟ نہیں. تم کیا کہتے تھے؟ یہ صادق اور امین ہے. تم کہتے تھے یہ فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا پر ہے، یہ سمجھداری کی بھی کیا ہے بولو؟ انتہا پر ہے. فہم اور فراست کی بھی کیا ہے؟ انتہا پر ہے. 40 سال میں جس شخص نے کوئی جنون کی بات نہیں کی اور اب جو بھی بات کرتا ہے، اگر دنیا کے معاملات کی کوئی بات کرتا ہے تو تم مانتے ہو کہ ہاں یہ بات بڑی سمجھداری کی ہے. صرف ایک بات توحید کی اگر وہ کرے تو تم کہو یہ مجنونوں والی بات ہے. کچھ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ کچھ تو سوچو کہ صرف اس نبی کی زبان سے جو توحید کی بات نکلتی ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ تمہاری نظروں میں کیا مجنونوں والی باتیں، اور باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہے اس کی. ماں بصاحبکم من جنہ، تمہارا ساتھی کو مجنون تو نہیں. نمبر 2، اتنا بڑا جو چیلنج کر رہا ہے، غور کیجیے گا، اگلی بات بڑی اہم کہنے لگا ہوں. یہ نبی اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی مثال لاؤ. یہ نبی تمہیں جانتا ہے نا کہ تم کتنی فصاحت اور بلاغت کے مالک ہو اور تمہاری زبان ہے، تو یہ جانتا ہے نا نبی کہ اگر یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو تم اس کی مثال لے آتے. جب مثال لے آتے تو نبی کی کیا رہے گی پھر؟ تو ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے یا تو جو پاگل ہو، اور یا وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو رسول ہو. تو پہلے والی شک تو ہو گئی باطل، اس لیے کہ تمہارے میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں جو کلام لایا ہوں اس جیسا کلام کو نہیں لا سکتا. نہیں سمجھے؟ تمہارے ماحول اور معاشرے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسا کلام میں لایا ہوں ایسا کوئی کلام لا کر دکھاؤ. یقیناً تم اس کو کیا کہو گے؟ پاگل ہی کہو گے. تو پھر دوسری صورت مانو نا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ ہے بات، یہ دعوت فکر. ان هو الا نذیر لکم، یہ تمہارے لیے ڈرانے والا ہے عذاب شدید سے. قل ما سألتکم،
اور پھر یہ بھی سمجھائیے، بتائیے ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اجر تم سے مانگتا ہوں فہو لکم، وہ تمہیں قبول ہو، تم لے لو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو کس پر ہے؟ وہو علی کل شیء، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے پر آگاہ اور گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے میرا پروردگار تو حق کو باطل پر دے مارتا ہے، علام الغیوب، اور باطل کو تباہ کرتا ہے، اور وہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے حق آیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اب باطل نہیں ٹھہر سکے گا، وما یعید، اور نہ دوبارہ آ سکے گا۔ قل ان، اب اسلام کا غلبہ ہوگا۔ قل ان ضللت، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آباء و اجداد سے میں اگر پھر گیا ہوں نا، تم کہتے ہو گمراہ ہو گیا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے پھر گیا تو کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں بہک گیا، فانما اضل علی نفسی، تو یہ بہکاوا میرے خلاف ہوگا نا، اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، یہ وہی بات ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ دعوت کے اسلوب ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب میں حق پر ہوں تم باطل ہو، میں حق پر ہوں تم باطل ہو، نہیں، دعوت فکر دی جا رہی ہے، سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے اگلے کو۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو پھر تمہیں اتباع کروں گا اسی وحی کا جو میرے رب کی طرف سے ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، اور فرمایا جب وہ وقت آئے گا تو دیکھے گا، اذ فزعوا، جب یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، فلا فوت، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، واخذوا من مکان قریب، اور فوری کی فوری وہاں عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے، قریب کی جگہ سے، یعنی میدان محشر سے۔ وقالوا آمنا به، اس وقت یہ کہیں گے جب عذاب سامنے آئے گا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، لیکن اب وہاں ایمان کا پکڑنا کیسے کام آئے گا؟ تناوش کا معنی پکڑنا، تناوش، تناول، تناوش، تناول کہتے ہیں قریب سے کسی چیز کو لے لینا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا تناول فرمائیں، تناول ہوتا ہے نا، اور تناوش دور سے کسی چیز کو لینا۔ تو فرمایا ایمان تو رہ گیا دنیا میں، اس لیے کہ ایمان کا مرکز کیا ہے؟ دنیا ہے، محل کیا ہے اس کی؟ دنیا ہے۔ تو وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب وہاں سے پکڑنا کیسے ہوگا ایمان کا؟ من مکان بعید، دور کی جگہ سے، اس لیے کہ یہ آخرت میں جا چکے ہیں، اور آخرت کیا ہے؟ وہ دار العمل ہے۔ کیا ہے؟ بولو، دار الجزا ہے بھائی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سو رہے یا جاگ رہے؟ ہاں، آخرت کیا ہے؟ دار الجزا ہے، دار العمل تو دنیا ہے۔ وقد کفروا به من قبل، اور اس سے پہلے یہ جناب انکار کر چکے قرآن کا، آخرت کا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے تکی باتیں، بلا تکی باتیں کہتے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اس کو کہتے ہیں یقذفون بالغیب، بے تکے تیر پھینکتے بغیر دلیل کے، شرک پر کوئی دلیل ہے نہیں۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم، اور یاد رکھو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، آخری آیت، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، آج جو دنیا کے اندر تم باطل پرستی پر چل رہے ہو اور باطل نظریات لیے بیٹھے ہو اور باطل اور ناحق خواہشات لیے بیٹھے ہو، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ان خواہشات اور آپ کے درمیان میں موت حائل ہو جائے گی اور موت صفایا کر دے گی۔ وحیل بینہم، اور موت کو حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں اور ان کی تمام چاہتوں کے درمیان میں، کما فعل باشیاعہم، جس طرح سے ان کے ہم مذہبوں کے درمیان میں موت کو حائل کر دیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ یہ سب کے سب ایسے شک میں تھے جو ان کو چین میں نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ان کی تمنا ہوگی کہ ہم ایمان لائیں اور ایمان کا موقع ملے، ان کے ایمان کے درمیان اور ان کے درمیان میں کیا ہے؟ پردے حائل کر دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس طرح سے کیا جائے گا جیسا کہ ان کے ہم مذہبوں کے ساتھ پہلے کیا گیا، اس لیے کہ یہ توحید کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں یہ شک میں مبتلا تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا بما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔
اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا. اے اللہ اس موقع پر جو لوگ مدد کر رہے ہیں سب کی مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اجر سے رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ سیلاب زدگان جتنے بھی ہیں ان کی دینی اور تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ علمی اور عملی تربیت کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ جو آج ہمارے ساتھی گئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے جو حصہ ملایا سب کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ آصیب سے، اے اللہ بلیات سے، مصائب سے ہم سب کی تو حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو اس مشکل گھڑی میں اے اللہ اس مشکل گھڑی سے نکال دے، آسانیاں پیدا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ باقی عذابوں کی شکلوں کو اے اللہ یہاں سے پھیر دے. اے اللہ اپنا فضل نازل فرما، کرم نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.